الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. ناظرین اور سامعین، الابلاغ چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے. آج 26 مارچ بروز جمعہ سن 2021 ہے اور 12 شعبان المعظم سن 1442 ہجری ہے. یہ چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس لیے آج سے 2-3 دن تک کے لیے ماہ شعبان المعظم اور شب برات سے متعلق انشاءاللہ تعالی چند گزارشات ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. آج جمعہ کے دن ہماری گفتگو کا موضوع ہے ماہ شعبان المعظم کے حقائق اور فضائل. ماہ شعبان المعظم اسلامی تقویم کا 8واں قمری مہینہ ہے. اسلام میں پہلے ہی سے بڑی عظمت کی نگاہوں سے اس ماہ کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ شعبان دراصل ماہ رمضان کی تمہید ہے. جس طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی ہی رہتی ہے اور صبح ہوتے ہی مکمل روشنی اور سفیدی ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی برکات ماہ شعبان المعظم کے شروع ہی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آخر تک بڑھتی ہی رہتی ہے، اور ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی مکمل انوار و برکات کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے. شعبان المعظم یہ مہینہ عبادت اور مغفرت کا مہینہ ہے. اس مبارک مہینے کی برکات حد شمار سے باہر ہے. یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس کی خیر و برکات سے ہم اپنے دامن عمل کو سعادت و مغفرت اور رحمت خداوندی سے بھر سکتے ہیں. اس مہینے کا جو نام ہے شعبان، شعبان اس مہینے کو کیوں کہا جاتا ہے، اس مہینے کا نام شعبان کیوں ہے، ہم اس کی وجہ جانتے ہیں. شعبان نام کی وجہ میں ہمارے علماء کرام نے مختلف وجوہات بیان کی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے نام کی 2-3 وجہ آج کی اس مجلس میں سنیں گے، اور یہ وجوہات، اس مہینے کے نام کی وجوہات ہم اس کتاب سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس کتاب کا نام ہے 12 مہینوں کے شرعی احکام. اس کتاب میں شعبان کی وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ شعبان یہ شعبتن سے بنا ہے، اور شعبتن پہاڑ کی بلندی کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ بھی نیکیاں کرنے والوں کو پہاڑوں جیسی بلندیوں پر لے جاتا ہے. اس لیے اس ماہ کو، اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے. شعبان کا دوسرا معنی ہے جمع کرنا، کیونکہ اس ماہ میں بہت سے خیر اور بھلائیاں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا گیا ہے. شعبان کا ایک تیسرا معنی ہے متفرق اور الگ الگ کرنا، اس لیے کہ تمام بھلائیوں کو اس مہینے میں مختلف حصوں میں تقسیم اور الگ الگ کیا جاتا ہے. گویا کہ یہ مبارک مہینہ خیر کثیر کو جمع کر کے ان کو تقسیم کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے بھی اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ماہ شعبان کے چند منتخب اور مخصوص واقعات، کہ اس ماہ شعبان میں کیا کیا مشہور واقعات پیش آئے ہیں. چنانچہ ماہ شعبان میں نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. اس مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. اسی طرح اس ماہ شعبان میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا
یعنی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا واقعہ جو اس ماہ شعبان میں پیش آیا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا مشہور واقعہ کہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو اس ماہ شعبان میں قتل کیا گیا اور اسے واصل جہنم کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس ماہ شعبان کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا تعارفی خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ مخصوص واقعات اور مشہور واقعات اس ماہ شعبان میں پیش آئے، اور ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے واقعات اس ماہ شعبان میں پیش آئے ہیں۔ اس ماہ شعبان کی ایک خاص بات کہ ماہ شعبان میں جو شب برات ہے، 15ویں شعبان کی جو رات ہے، یہ فرشتوں کی عید کی رات ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمان والوں کے لیے 2 عید کی راتیں ہیں، جیسے ہم زمین والوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ایسے ہی آسمان والے فرشتوں کے لیے عید کی 2 راتیں مقرر ہیں، وہ ہے شب برات اور شب قدر۔ تو شب برات چونکہ اس ماہ شعبان میں آتی ہے، جس کی وجہ سے اس ماہ شعبان کی بڑی فضیلت بڑھ جاتی ہے اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال آج کی اس مجلس میں ماہ شعبان سے متعلق یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں ہم ماہ شعبان کی فضیلتیں اور اسی طرح شب برات کے متعلق ہم سنیں گے، اور اس کے بعد تیسرے دن بھی انشاءاللہ تعالی ہم شب برات 15ویں شعبان کی رات سے متعلق چند باتیں ضرور سنیں گے۔ آج کی یہ ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔